دیکھیں نظامی صاحب، آپ بڑے جہاں دیدہ ہیں اور آپ کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے، اور آپ ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی گہرائی سے سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ خود سارے ان ادوار سے آپ گزرے ہیں۔ بلا شبہ مریم نواز صاحبہ نے ایک ایسے دور میں جب میاں نواز شریف صاحب بیرون ملک تھے، میاں شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، حمزہ شہباز صاحب اس سے پہلے سے گرفتار تھے، تو ایک ایسا یہ کوئی 8-10 مہینے کا، 1 سال کا ایک پیریڈ بنتا ہے کہ جس میں مریم نواز صاحبہ نے بڑی جرأت کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ نہ صرف پارٹی کو لیڈ کیا بلکہ پارٹی کے بیانیے کو آگے بڑھایا، اور اس دوران پھر جو ضمنی الیکشنز ہوئے ان کو بھی انہوں نے بڑی اچھی طرح سے کمپین کیا اور ان کو وہاں پہ کامیابی حاصل کی۔ دیکھیں سیاسی طور پہ جب کوئی اپنا رول ادا کرتا ہے تو وہ رول پھر ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور اس کی یاد اس سے منسلک ہو جاتی ہے، تو اس لیے مریم نواز صاحبہ کو یقیناً جو ذمہ داری اور جتنی مصروفیت ان کی اس دور میں تھی، اب حمزہ صاحب کے اور میاں شہباز شریف صاحب کے باہر آنے کے بعد یقیناً جو ہے وہ پریشر جو ہے وہ ان سے کم ہوا ہے۔ یہاں تک اس ہمارے بیانیے کا، مزاحمت کا اور مفاہمت کا جو ایک ایشو بنا ہوا ہے، میری نظر میں، میری ایک ذاتی اسیسمنٹ کے مطابق، دراصل مزاحمت جسے کہتے ہیں، جو مزاحمت کے سیاسی مزاحمت کے اصل معنی ہیں اور جو دنیا میں مزاحمتیں ہوئی ہیں، آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ دراصل ہمارے ہاں تو وہ مزاحمت ہے ہی نہیں، ہم نے تو مفاہمت کو ہی مزاحمت بنایا ہوا ہے، اور اسی کو پھر جو ہے وہ ایک بار ہم مفاہمت بنا دیتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی جمہوری ملک میں جو ایک آئین کے تحت ریگولیٹ ہو رہا ہے، اس میں یہ کہنا کہ آئین کی پاسداری کی جائے، یہ کون سی مزاحمت ہے؟ اس میں یہ کہنا کہ الیکشن فری فیئر ہونے چاہیے، ووٹ کی عزت ہونی چاہیے، ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا جانا چاہیے، ووٹ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے، کنگ پارٹی نہیں ہونی چاہیے، کنگ پارٹی کو بنانے اور دوسری پارٹیوں کو توڑنے کے لیے کسی بھی قوت کو جو ہے وہ انٹرفیئرنس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک آئینی بات ہے، یہ ایک اصولی موقف ہے، اسے ہم نے نام دیا ہوا ہے مزاحمت کا، حالانکہ میری نظر میں یہ کوئی مزاحمت نہیں ہے، یہ اصولی موقف ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ان چیزوں کے حصول کے لیے جو لوگ ان کا موجب بن رہے ہیں ان سے بیٹھ کے بات کی جائے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ جی یہ مفاہمت ہے، حالانکہ وہ مفاہمت بھی انہی چیزوں کے اصول کے لیے ہے، حصول کے لیے ہے، وہ ان چیزوں سے وڈرا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے میری نظر میں میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب، ان کے موقف میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں یہ چاہتے ہیں کہ فری فیئر الیکشن ہو، دونوں یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، دونوں آئین کی پاسداری چاہتے ہیں۔ تو اس فرق سے کہ اگر یہ بات کی جائے تو یہ مزاحمت ہے، اور اگر یہ بات نہ کی جائے، خاموشی سے کوشش کی جائے کہ حضور یہ ہونا چاہیے، اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، تو اسے مفاہمت کہہ دیا جاتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی طور پہ بھی اس اصولی موقف سے کوئی پیچھے ہٹ سکتا ہے، اور نہ ہٹنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ رانا صاحب، یہ تو لگتا ہے مجھے کہ شہباز شریف صاحب کی مراد گرینڈ ڈائلاگ سے ہے کہ یہ جو آپ کے بقول جو سیاسی انجینئرنگ کر کے ان سے ڈائلاگ کیا جائے کہ ہم کوئی اچھوت نہیں ہیں، ہم الیکشن جیت رہے ہیں اور ہمارے لوگوں میں ایک سپورٹ بیس بھی ہے، تو ہمارے راستہ نہ روکیں اور عمران خان کو پراپ اپ نہ کریں۔ یہ گرینڈ ڈائلاگ سے مراد ہے آپ کی، یا کچھ
اور ہے، یعنی کہ جس کو آپ نہیں مفاہمت یا نہیں اس میں مزاحمت جو بھی کہیں. نہیں اس میں نظامی صاحب اس کے علاوہ بات ہو کیا سکتی ہے؟ یعنی اس کے علاوہ بات ہو کیا سکتی ہے؟ کیا ہم ان کے ساتھ گرینڈ ڈائلاگ یا مذاکرات میں یہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے آپ کوئی قانون بنا لیں، آپ کوئی اصول بنا لیں اور آپ یہ کام کیا کریں؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر میں یہاں بیٹھ کے یہ بات کہوں کہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے تو یہ مزاحمت تصور ہو، اور اگر میں ڈائلاگ کرتے ہوئے یہ کہوں کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے تو اسے مفاہمت کہا جائے گا. حالانکہ چیز تو میں ایک ہی کہہ رہا ہوں، اصولی موقف کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ ہوگا تو یہ ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار رہے گا. ہم پچھلے 73 سالوں سے انہی وجوہات کی بنیاد پہ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں. دیٹ از وائی کہ 73 سال ہو گئے ہیں ہم ایک گول دائرے میں سفر کر رہے ہیں، آگے بڑھ ہی نہیں رہے. تو جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا یہاں پہ کوئی ترقی نہیں ہوگی، کوئی معاشی اشاریے جو ہے وہ بہتر نہیں ہوں گے، ہم آگے نہیں بڑھیں گے. تو اس لیے پھر اگر بنیاد یہی ہے تو اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ بھی یہی ہے تو یہ آپ ڈائلاگ کے ذریعے سے کریں یا آپ وائس کریں، آپ ایک جمہوری انداز اختیار کریں، تو انہی چیزوں کو مفاہمت اور مزاحمت کے معنی پہنا کے کہا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ بڑا فرق ہے. حالانکہ فرق اس میں کوئی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی آئیں بیٹھ کے ان سے بات کرتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہمیں یہاں میں بھی بات کرنی چاہیے، بیٹھ کے بھی بات کرنی چاہیے، تو یہ مزاحمت تصور ہو جاتی ہے. تو حالانکہ مقصد تو ایک ہی ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ اس ملک میں فری فیئر الیکشن ہو، اس ملک میں آئین کی پاسداری ہو. آئین کی پاسداری کے بغیر جو ہے وہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. رانا صاحب، عوام جسے مفاہمت سمجھتے ہیں وہ اصل میں مزاحمت ہے، اور آپ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جسے مزاحمت سمجھا جاتا ہے سم ٹائم وہ مفاہمت ہوتی ہے. یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اکثر یہ کہا گیا، دو ٹوک بیان دیا گیا کسی سے بات نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی کہ ایک ایجنڈا آپ مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ بالا کچھ ڈیلیں کر رہے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ علیحدہ بھی ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو الزامات اس وقت لگا رہے تھے، جو بھانپ لیا، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، اور نون لیگ جو ہے اب ہر طرح سے بات چیت کرنے کو تیار ہے. نہیں دیکھیں، اس میں بات چیت کا جو پاکستان مسلم لیگ نون کا اس وقت کا موقف ہے وہ تو یہ ہے کہ جو بھی بات ہو اوپن ہونی چاہیے. اگر ڈائلاگ ہوتے ہیں تو وہ ڈائلاگ اگر گلگت بلتستان پہ ہو سکتے ہیں، اگر فارن پالیسی افغانستان کے اوپر ہو سکتے ہیں، اگر کسی کا کوئی اینگل ہے تو اسے سامنے لانا چاہیے.